نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 8 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے تو وہ مسلمان ہے جس پر اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، لہٰذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز کے احکام آئے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہی نماز پڑھے، اور جس قبلہ کی طرف ہم منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور ہمارا ذبیحہ بھی کھائے، یعنی جسے ہم حلال کہہ دیں یا جسے ہم ذبح کر لیں وہ کھائے، اور اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، تم اب اسے کچھ نہ کہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا یہ کام ہے کہ جو وہ اعمال کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس کا معاملہ اور اللہ کے اور اس بندے کے بیچ ہے، یعنی اس کے درمیان ہے۔ یعنی یہ خیال رہے کہ وقت کے حساب سے ایمان کی مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں اور یہ علامتیں الگ الگ آئی ہیں، جیسا کہ ایمان کے شروع میں، اسلام کے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ یعنی کلمہ پڑھ لے، صرف اور صرف ایمان لے کر آئے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی شروع ایمان میں جب کسی اور احکام کا حکم نہیں آیا تھا تب کی یہ بات ہے۔ اور پھر نماز وغیرہ کا ذکر آیا، یعنی جب نماز آئی پھر نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز کو ادا کرو، اور اسی طرح جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے مشرکین تھے، ان منافقین تھے، کلمہ وغیرہ تو ادا کرتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ منافقت والے تھے، اور تب اللہ اور رسول کی محبت علامت پائی جاتی تھی۔ یعنی جب منافقین زیادہ ہو گئے، بظاہر وہ ایمان لائے، نماز بھی ادا کی، اور پھر اس وقت کہا گیا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہی ایمان کی علامت پائی جائے گی۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے ایسے کام کی ہدایت دیجئے جسے میں کروں اور میں جنتی ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، یعنی کسی اور کی عبادت کرو، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو اس عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فرض یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ، یعنی اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ جب یہ نصیحت حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کی تو وہ بولے، قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس سے کچھ گھٹاؤں گا نہ ہی میں کچھ اس سے بڑھاؤں گا۔ یعنی جو حضور علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی ہے میں اسی نصیحت پر ہی عمل پیرا ہوں گا، میں اس سے کم یا زیادہ نہیں کروں گا، جو مجھے احکام دیے گئے ہیں میں ان پر ہی عمل کروں گا۔ جب وہ صحابی چلے گئے، جب وہ دیہاتی چلا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے جنتی مرد کو دیکھنا ہو
وہ اسے دیکھ لے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ جب اس نے کہا نا کہ میں نہ اس سے گھٹاؤں گا نہ میں بڑھاؤں گا، جو مجھے نصیحت کی گئی میں اس پر ہی عمل پیرا ہوں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادا پسند آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس جنتی شخص کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، تو آپ کے بعد اس کے متعلق میں کسی سے نہ پوچھوں۔ یعنی صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے اور ایسی باتیں بتائیے جو میں آپ سے پوچھوں اور آپ کے علاوہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ یعنی آپ کے علاوہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی جتنی چیزیں ہیں اسلام میں سب کی سب مجھے فرما دیں اور میں اسے یاد کروں اور مجھے کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ کے سوا فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے احکام وارد کیے ہیں اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کر آئے ہیں اس پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونا، اور اس کے علاوہ یعنی صحیح مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی زندگی سنوار جائے۔ یعنی اپنی زندگی میں زندگی سنوار جائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اسی جیتی جاتی دنیا میں وہ اپنے آپ کو سنوار لے اور نیک اعمال کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کر آئے اس شریعت پر عمل پیرا ہو اور اچھی طرح سے اس کی زندگی گزر بسر ہو۔ یہی ہے اس کا مطلب، یعنی ایمان لائے اور ایمان پر ہی قائم رہے آخر وقت تک۔ تو دوستو، آج کے درس میں 3 حدیث مبارکہ ہو گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، خاص کر اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا۔ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔